بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو کا موضوع ہے پھل کھائیں، فائدہ اٹھائیں، فوائد اٹھائیں۔ اس میں پھلوں کے فوائد بتائے گئے ہیں۔ پھل اصل میں اللہ پاک کی پیدا شدہ ایک نعمت ہے، اور یہ چونکہ نیچر کے قریب ہوتے ہیں، جو بھی چیز ہے جو نیچر کے جتنے قریب ہوگی اتنا ہی اس کا فائدہ ہوگا۔ جس سے گندم ہے، ایک آدمی ڈائریکٹ گندم کھاتا ہے اس کو زیادہ فائدہ ہے۔ ایک گندم کو گرائنڈ کرتا ہے، اس میں سے وہ اس کا بھوسا نکال دیتا ہے، فائبر اس کا نکل آتا ہے، تو اس کا کم فائدہ ہے، پھر باقی جو پیچھے مٹیریل بچتا ہے۔ اسی طرح پھر آدمی مزید اس کو چھاننا لگاتا ہے، مزید اس کی صفائی کرتا ہے، اور اس کو تو کیا اندر میدا اسے استعمال کرتا ہے، تو اس کا اور نقصان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے جو کم کھایا وہ میدا کھایا، اور ہمارا یہ حال ہے، ہم یہ اس کے بالکل اپوزٹ میکسیمم لوگ چل رہے ہیں کہ سموسے کے اندر میدا ہے اور باقی چیزوں کے اندر میدا استعمال کر رہے ہیں، تو اسی وجہ سے میدے کے مسائل بھی ہیں۔ تو یہ جو پھل ہے جتنا آدمی کھائے گا اس کا فائدہ ہے، لیکن اس کے اندر بھی اعتدال ہے۔ تو پہلے اس کے اندر جو پھل ہے وہ ہے سیب، ایپل۔ سیب جو ہے خون کو جمنے نہیں دیتا، جب خون جمے گا نہیں، فریز نہیں ہوگا، اس کی سرکولیشن پوری جسم میں پہنچتی رہے گی، تو انسان ایکٹیو رہے گا، صحت مند رہے گا۔ دوسرا ہے امرود، قبض نہیں ہونے دیتا، یعنی امرود ایسا پھل ہے جس کی وجہ سے ایسیڈیٹی نہیں ہوتی، تیزابیت نہیں ہوتی، اور قبض جو ہے نا کئی بیماریوں کی جڑ ہے۔ معدہ ایک قسم کا اس طرح کا فنکشن ہے جس طرح گاڑی کے اندر انجن ہوتا ہے، گاڑی کا انجن صحیح ہے تو گاڑی ٹھیک کام کرے گی۔ سملرلی انسان کا معدہ ٹھیک ہے تو اس کے باقی اعضاء بھی ٹھیک ہوں گے۔ اس کے بعد ہے کیلا، بنانا۔ کیلا ہڈیوں کو کمزور ہونے نہیں دیتا۔ اس کے بعد ہے انگور۔ انگور گردے میں پتھری ہونے نہیں دیتا، یعنی اس کا قرآن پاک کے اندر بھی ذکر ہے انگور کا۔ اس کے بعد ہے آم۔ آم یادداشت کمزور ہونے نہیں دیتا۔ آم کو پھلوں کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ آخر میں ہے آڑو۔ آڑو کینسر کے خلیات بننے نہیں دیتا۔ آڑو تو ویسے بھی شوگر کے مریضوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ باقی یہ سارے جو پھل ہیں یہ ان کے جو معلوماتی فوائد ہیں، سائنس کی، ڈاکٹرز کی تحقیق تو علد ہے، لیکن اعتدال میں آدمی پھل کھائے تو ان کا فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی نعمت ہے، نیچر کے قریب ہیں، تو اس واسطے ان پھلوں کا فائدہ ہے۔ اسی وجہ سے ایک اعتدال ہر چیز کے اندر ضروری ہے۔ ایک چیز ہے کتنی اچھی کیوں نہ ہو، اگر ہم اس کو اس وجہ سے وہ مقولہ ہے نا کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، ہر چیز کی جو زیادتی ہے وہ اچھی نہیں ہے۔ ایک چیز کتنی فائدہ مند کیوں نہ ہو، اگر وہ زیادہ استعمال کریں گے، زیادہ کھائیں گے تو اس کا نقصان ہے۔ اس لیے اعتدال میں میان روی جو ہے اسلام کے اندر اعتدال ہے، میان روی ہے، اعتدال کے اندر رہتی ہے چیز کو استعمال کرنا، تو اس کے اندر پھر فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ پاک کی مہربانی سے پھر آدمی بسم اللہ پڑھ کر کھائے تو اللہ پاک کے نام کی برکت ہے اور اس میں برکت ہوگی۔ اگر بسم اللہ بھول گیا ہے، درمیان میں پڑھ رہا ہے تو بسم اللہ اول و آخر پڑھ لے، اس کے بعد دعا پڑھے کھانے کی، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھلوں کے بارے میں یہ بھی ہے جو پڑوسی ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ اگر پڑوسیوں کے بچے دیکھ رہے تو مناسب نہیں ہے، ان کو اگر دے سکتے ہیں دیتے ہیں بہت اچھی بات ہے، نہیں دیتے تو ایسے طریقے سے لائیں اور تاکہ ان کو پتہ نہ چلے، تاکہ ان کی دل آزاری نہ ہو، بلکہ اور وہ کھانے کے بعد ان کی چھلکے بھی باہر نہ پھینکیں، ان کو بھی ایسے ڈسپوز آف کریں تاکہ ان کو نظر نہ آئے، تاکہ ان کے بچوں کی دل آزاری نہ ہو، ان بچوں کی دل شکنی نہ ہو۔ تو پڑوسی کے بھی بڑے حقوق ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا۔